ایک ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور درخت کے پتے جھوم رہے تھے۔ آسمان پر بادل یوں چھائے ہوئے تھے جیسے زمین پر کوئی راز افشاں ہونے کو ہے۔ اشال، جس کی آنکھوں میں درد کی لکیریں واضح تھیں، گاؤں کے پرانے برگد کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خستہ حال کتاب تھی جس کے صفحے ہوا سے اڑنے کو بےتاب تھے۔ یہ کتاب اس کی دادی کی نشانی تھی، لیکن اس کے اندر چھپی کہانی اس کے لیے نئی تھی۔ اشال ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے جیے۔ ایک دن اسے دادی کی الماری سے یہ پرانی کتاب ملی جس پر دھندلا سا عنوان لکھا تھا، جنت کے پتے۔ کتاب کے اندر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ کتاب تمہیں جنت کے راز بتائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس میں دیے گئے اشاروں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ اگر تم اس سفر پر نکلی تو تمہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کا علم ہوگا۔ اشال نے خط کو کئی بار پڑھا، لیکن وہ حیران تھی کہ آخر یہ راز کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ محض ایک کہانی ہے، لیکن پھر کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے اسے پہلی علامت ملی۔ اگر تمہاری نیت پاک ہے تو سچائی خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ جملہ اس کے دل پر اثر کر گیا۔ اگلے دن وہ کتاب کو لے کر قریبی مسجد گئی۔ امام صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹی، اللہ کی راہ پر چلنا کسی راز یا کہانی کا محتاج نہیں، لیکن اگر یہ کتاب تمہیں اس راستے پر لے جائے تو یہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ اشال نے فیصلہ کیا کہ وہ کتاب میں دیے گئے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے سب سے پہلا قدم اپنے اندر کی خامیوں کو پہچاننے سے شروع کیا۔ پہلا سبق یہ تھا کہ معاف کرنے کی طاقت کو سمجھو۔ اشال نے سوچا کہ وہ کتنے ہی لوگوں کو اپنے دل میں بس نفرت کی وجہ سے قید کیے بیٹھی ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے ان سب سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جب اس نے یہ قدم اٹھایا تو اسے دل کا سکون محسوس ہوا۔ دوسری علامت کتاب میں یہ تھی کہ اپنے اندر کے غرور کو ختم کرو، تب ہی تمہاری روح آزاد ہوگی۔ اشال نے غور کیا کہ اس کی زندگی میں کتنے ہی مواقع ایسے آئے جہاں اس نے اپنی انا کی وجہ سے رشتوں کو کھو دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی انا کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح کتاب میں ہر علامت کے ساتھ اشال کی زندگی بدلتی گئی، لیکن آخری علامت سب سے اہم تھی۔ جب تم اپنے دل کو پاکیزگی سے بھر دو گی تب تمہیں جنت کے پتے ملیں گے۔ اشال سوچتی رہی کہ جنت کے پتے آخر ہیں کیا؟ کیا یہ کسی درخت کے حقیقی پتے ہیں یا محض ایک استعارہ ہے؟ ایک دن جب وہ عبادت میں مصروف تھی تو اسے احساس ہوا کہ جنت کے پتے دراصل وہ خوشبو ہیں جو انسان کے اچھے اعمال سے نکلتی ہے۔ یہ وہی خوشبو ہے جو اللہ کے حضور قابل قبول ہوتی ہے۔ اس دن اشال نے اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں تبدیل کر لیا۔ وہ نہ صرف اپنے لیے جیتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن گئی۔ کہانی صرف اشال کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنا چاہتا ہے۔ جنت کے پتے محض ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ راستہ تھا جو انسان کو اس کے اصل مقصد تک لے جاتا ہے۔ آخر کار اشال کو جنت کے پتے مل گئے اور ان کے ساتھ ایک سکون جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں تھا۔